إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فما ظنكم برب العالمین. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین باعزت میری ماؤں اور بہنوں، آج اس مبارک وقت میں آپ کے سامنے میرا موضوع ہے سرمایہ زندگی. بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق و مالک و رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک وسلم. اللہ رب العالمین حد درجہ مہربان ہے اور رحیم ہے. اس کی رحمت بڑی کشادہ ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ گئی. مشہور حدیث ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. رب العالمین اپنے بندوں کے لیے انتہائی خیر خواہ ہے.
وہ اپنے بندے کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا. بندہ لاکھ گناہ کر کے آئے، اللہ سے لاکھ بغاوتیں کی ہو، کتنوں بھی نافرمانیاں کی ہو، لیکن جب اس سے معافی طلب کرتا ہے، اس سے معافیاں مانگتا ہے، تو رب العالمین اپنے بندے کو اپنے معافی کی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے. اور اگر اپنی اصلاح کر لے تو بندے کی سارے گناہوں کو معاف فرما کے رب العالمین اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور یہ سرمایہ زندگی جو ہے، اس کا دوسرا نام حسن ظن ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان کرنا. اور یہ دولت ہمیشہ نیک لوگوں کے حصے میں آئی ہیں. ہمیشہ نیک لوگ کتنوں بھی مصیبتیں آ جائیں، کتنوں پریشانیاں آ جائیں، کتنوں جوجھ جائیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی بدگمان نہیں ہوتے. اور یقین مانے درہم و دنانیر، روپے پیسے، مال و دولت ہمیں سیراب نہیں کرتے. ہمیں سیراب اگر کرتے ہیں تو رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان، اللہ رب العالمین کے ساتھ بہترین گمان. اور جس کے پاس اللہ کے لیے اچھا گمان آ جائے، سمجھ لو سب سے بہترین دولت اس کو مل گئی. سید الفقہاء عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی لا الہ غیرہ ما اعطی عبد شیئا خیرا من حسن الظن. وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بندے کو حسن ظن سے بہترین کوئی دولت دی ہی نہیں گئی. بندہ جب اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے اپنے رب کے بارے میں، تو رب العالمین جیسا وہ سوچتا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. اگر بندہ رب العالمین کے لیے بہتر سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں. اور یقین مانے یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ بہکانے میں لگا ہوا ہوتا ہے. اور جب بندہ رب العالمین سے ٹوٹتا ہے نا، تو وہ اس کے پاس آتا ہے اور طرح طرح کے شکوک و شبہات اس کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھ تیرا رب تجھے بھلا دیا ہے، دیکھ تیرا رب تیرے لیے بہتر نہیں سوچ رہا ہے، دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کیا کیا ہے، دیکھ کیسا کیسا ہوتا ہے. شیطان دو موقعوں پر بندے کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے. پہلا موقع وہ ہوتا ہے جب بندے کی دلی خواہش ہوتی ہے کسی چیز کو پانے کے لیے، جب اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے لیکن اس کو نہیں ملتی. مثال کے طور پر جیسے کسی کو اولاد کی ضرورت ہے اور لاکھ دعائیں وہ کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتا، قبول کرتا ہے لیکن اس کو فی الحال اس کی منمانی دے نہیں رہا ہے، تو اس کے کندھے پہ آ کر کے سوار ہو جاتا ہے. کسی کو جاب چاہیے، اچھی جاب، اس کو نہیں مل پا رہا ہے، اس کی رزق کی کشادگی نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے. کسی کو شفا چاہیے، اس کو بیماری ہے، اللہ رب العالمین اس کو شفا نہیں دے رہے، لیکن اس میں اس اللہ کی حکمت ہے. ایسے صورت میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے دیکھ تیرا رب تجھے شفا نہیں دے رہا ہے، کتنے سالوں سے تو دعا کر رہا ہے، دیکھ تیرا رب تجھے اولاد نہیں دے رہا ہے، دیکھ تیرا رب تجھے اچھی جاب نہیں دے رہا ہے، تیرے رزق میں کشادگی نہیں آ رہی ہے، ایسا کر رہا ہے تیرا رب. ایسے وقت میں شیطان کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے. شیطان سب سے زیادہ اپنے اللہ کے بندے کو بہکاتا ہے. اور جب یہ شیطان اللہ کے بندے کے کندھے پر سوار ہو جاتا ہے اور سوار ہونے کے بعد اس کے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالتا ہے، تو اسی صورت میں بندہ اپنے رب سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور اپنے رب سے بکھرتا چلا جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو وہاں پر اپنے آپ کو آگاہ کر لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اور کس وقت کیسا سوچ رکھنا چاہیے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے، اللہ کے بارے میں بہتر سوچنا چاہیے. دوسرا موقع یہ ہے کہ جب بندے کو شیطان بہکاتا ہے، جب کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے بعد آ کر کے شیطان سوار ہوتا ہے اور بندے سے کہتا ہے دیکھ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا، دیکھ
तेरे रब को तेरी कोई परवाह नहीं है, तू ही एक पड़ा है मुसीबत के लिए, मुसीबत की चक्की में तू हमेशा फंसता चला जाता है और तू फंसता चला जा रहा है, लेकिन तुझे मुसीबत से आज़ादी नहीं मिल रही है, देख तुझे क्या हो रहा है। ऐसी सूरत में बंदे को आगाह हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए कि ये शैतान है जो हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शैतान हमेशा हमें रब से बदगुमान करने की कोशिश करेगा। शैतान अल्लाह के बारे में बुरा सोचने की कोशिश करेगा कि किसी तरह बंदा अल्लाह से टूट जाए। लेकिन अब बताएं आपको, बदगुमानी मुशरिक और मुनाफिक किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह फतह में आयत नंबर 6 में, वयुअज़्ज़िबु अल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात इज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सू अलैहिम दायरतस्सू वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों, मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब देगा, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बुरा गुमान करते हैं और उन्हीं पर बदगुमानी का दायरा है, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब है, उन पर अल्लाह की लानत है और उनके लिए जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया अपने कुरान में। अब इस कुरान की इस आयत को समझने के बाद पता ये चलता है कि बदगुमानी का शिकार मुनाफिक और मुशरिक होता है। बदगुमानी का शिकार एक मुसलमान नहीं होता, एक मोमिन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और एक बात ध्यान में रखें, सोचें कि ये शैतान इतना होशियार है, इतना होशियार है, कैसे कैसे बहकाता है आपको, कैसे कैसे अल्लाह से तोड़ता है आपको। ऐसे जब हमारे पास दौलत आ गई, हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, हमारे पास बंगले आ गए, हम हर तरह से खुशहाल हो गए, तो वो आता है और कहता है कि तू तो अब आज़ाद हो गया, तेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, तू तो बिल्कुल माला माल हो गया है, कौन तेरा कुछ कर पाएगा, तू कर जो तुझे करना है, कौन आएगा तेरे सामने। ऐसे उसके दिल में शुकूक व शुबहात डालता है, ऐसे उसके दिल में डालता है, और जब डालता है ऐसी बातें तो बंदा रब्बुल आलमीन से टूटता है और बदगुमान होता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदा बदगुमान हो जाता है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दबोच लेते हैं। सूरह हश्र की आयत नंबर 2 जब हम पढ़ते हैं, वज़न्नु अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू। जब वो ये गुमान करता है कि उसके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे किले उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन से बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसी जगह से पकड़ते हैं कि वो जान भी नहीं पाता। यह आयत क्या बताती है? यह आयत ये बताती है हम कितनों खुशहाल हो जाएं, हम कितनों मालदार हो जाएं, हम कितनों बंगलों के मालिक हो जाएं, कितनों ज़मीनों जायदाद के मालिक हो जाएं, लेकिन अल्लाह के बंदो कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदगुमान ना हो, कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से टूटे नहीं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़े नहीं। रब्बुल आलमीन को अगर छोड़ेंगे तो रब्बुल आलमीन हमें छोड़ देगा, और जब रब्बुल आलमीन हमें छोड़ देगा तो हमारा कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, हमें कोई भी चाहने वाला नहीं होगा, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। अल्लाह के बंदो, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। और यही नहीं, एक तो ये मालदार जो ऊंचे क्लास का आदमी रहता है, दूसरा एक मीडियम क्लास के आदमी रहते हैं। मीडियम सोच रहती है उनकी, जब उनके पास माल आ जाते हैं और उनका किसी को कोई परवाह नहीं रहती और उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता, अपने घर में लेटे हुए हैं, और नागहानी में शैतान उसके पास आता है और कहता है देख तू तो अब मालदार हो है, तू मीडियम है, तू कुछ कर ले, अकेले में करता है, तुझे कौन रोकने वाला है, अकेले में तू करने वाला है, तुझे कौन टोकने वाला है, कौन तेरा क्या कुछ कर पाएगा। नहीं, तू कर ले जो करना है अकेले में। लेकिन वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा यअलम, तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी ऐसी बातों को जो तुम करते हो नहीं जानते हैं। तुम्हारी इसी बदगुमानी ने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया और तुम बर्बाद हो गए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत हमें बता रही है कि अल्लाह से जब हम टूटेंगे, अल्लाह से बिखरेंगे, और जब ये सरमाए ज़िंदगी हुस्ने ज़न जिसको कहते हैं, अल्लाह से बेहतर सलूक, अल्लाह से बेहतर गुमान, और जब ये चीज़ हमारे अंदर पाई जाएगी तो इंशाअल्लाह
शैतान हमें कभी भी नहीं तोड़ पाएगा, कभी भी नहीं बिखेर पाएगा। इसीलिए मुसलमानों, मोमिनों, सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और एक बात आप गौर करें, जब बंदा रब्बुल आलमीन से बदगुमान होता है ना, तो अर्श वाले से टूटता है, और जब अर्श वाले से टूटता है तो बिखर जाता है, और जब बिखर जाता है तो जलील और रुसवा हो जाता है, और दुनिया में उसको कोई जगह नहीं मिलती, कहीं भी उसको ठिकाना नहीं मिलता। इसीलिए रब्बुल आलमीन सूरह साफ़ात आयत नंबर 87 में ये सवाल कर रहे हैं हमसे, आपसे, सारी दुनिया के लोगों से, मुसलमानों से, मोमिनों से ये सवाल कर रहे हैं, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, ऐ मुसलमानों तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या गुमान है? ऐ मक़रूज़ो तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या गुमान है? ऐ बीमारों तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या गुमान है? ऐ बे औलाद वालों तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या गुमान है? ऐ मुसीबत और परेशानी की चक्की में पिसने वाले मुसलमानों तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या गुमान है? कह दो रब्बुल आलमीन के बारे में हमारा गुमान अच्छा है, हम अल्लाह से हमेशा हुस्न ज़न रखते हैं, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छी सोच रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे मुसीबत से निकालेगा और हमें ऐसी चीज़ देगा कि मुस्तक़बिल में हमारे लिए रोशन होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कभी भी नहीं तोड़ेगा, कभी भी नहीं तोड़ेगा। हदीस कुदसी है, अना इन्न ज़न्नी अब्दी बी इज़ा ज़न्ना खैरन फलहु व इन ज़न्न सूअन फलहु। हदीस कुदसी है। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। मेरा बंदा जब मुझसे भलाई का गुमान करता है तो उसके लिए वही होता है, मेरा बंदा जब मुझसे बुराई का गुमान करता है तो उसके लिए वही होता है। यह हदीस हमें क्या बताती है? यह हदीस हमें यह बताती है कि अल्लाह के बंदो रब्बुल आलमीन से कभी भी बदगुमान नहीं होना, अल्लाह के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना। वो रब्बुल आलमीन माँ से 99 दर्जे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला है। वो रब्बुल आलमीन हमें कभी छोड़ेगा नहीं। बस ज़रा सी आजमाइश होती है, बस ज़रा सी ठोकर लगती है, बस ज़रा भी हमारे दिल को तकलीफ़ होती है, लेकिन वो हमारी मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहता है। अगर आपको यकीन ना आए तो सही बुखारी की रिवायत आपको याद होगी ना, आप जानते होंगे, कोई नहीं जानता, आप जानते होंगे, वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, वो बैतुल्लाह का घर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर, उसको देखें, उसमें रौनकें आज भी हैं, और शिमाल व जुनूब, मशरिक़ व मगरिब, दुनिया के सारी जगहों से मुसलमान वहाँ जाते हैं और वहाँ से आबे ज़मज़म को पीते हैं, और वहाँ से लेकर के भी आते हैं और लोगों को पिलाते हैं, और लोग उसको बड़े शौक़ से पीते हैं, और उसके शिफा के लिए भी उसको पीते हैं। कैसे पीते हैं, क्यों पीते हैं? कभी हमने अपने दिल से सवाल किया कि हमने अपने आप से कभी सोचा कि आखिर वो रौनकें क्यों है वहाँ पे? वो रौनकें अल्लाह से हुस्न ज़न की एक मिसाल है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम को वहाँ पे छोड़ के आते हैं, जब छोड़ के वहाँ से चलते हैं तो हाजरा अलैहिस्सलाम पूछती हैं कि ऐन तज़हब व ततरक्तुम बिवादी लैसा फीहि इंसु वला जिन। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे ताजदार, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें ऐसी वादी में छोड़ के जा रहे हैं जहाँ ना इंसान है ना जिन्नात है, कैसे हम यहाँ जिएंगे? और वो बेटा जिसको बड़े दिलो तमन्ना के साथ आपने रब से मांगा था, बड़ी उम्मीदों के बाद वो बेटा आपको मिला है, उस बेटे को भी आप ऐसे जिज़र वादी में छोड़ के जा रहे हैं जहाँ ना कोई चरिंद है ना परिंद है। कहाँ जा रहे हैं आप? बेतवज्जा हो जाते हैं, इसरार करके फिर पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं आप? रब्बुल आलमीन का हुक्म है, रब्बुल आलमीन का हुक्म है। क्या फरमाती हैं? इज़ ला युज़य्युना, जाओ, तब तो रब्बुल आलमीन हमें नहीं ज़ाया करेगा, हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह मुझे नहीं छोड़ेगा। मुसलमानों, ये सही बुखारी की रिवायत है। हम कहना चाहते हैं उन माओं और बहनों से और सारे मुसलमानों से, गौर करें, ये मक्का की वादी आप देख रहे हैं, ये रोशन रौनकें आप देख रहे हैं, क्या ये हुस्न ज़न की एक मिसाल है। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से अच्छा गुमान किया था और कहा जाइए आप, मेरा रब मुझे नहीं छोड़ेगा। जाहिर में आप देखिए कितनी परेशानी थी वहाँ पे, ना इंसान है ना जिन्नात है, ना चरिंद है ना परिंद है, लेकिन ये ज़ाहिरी परेशानी को झेलते हुए एक औरत ने
ظاہری پریشانی کو جھیل لیا اور جھیلنے کے بعد ہمیں آب زمزم سے نوازا رب العالمین کی طرف سے. مسلمانوں کیا ہم نہیں جھیل سکتے اپنی زندگی میں؟ کیا پریشانیاں ہم نہیں جھیل سکتے رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان کر کے؟ یقیناً ہمیں بھی ایمان ہے, ہمارا بھی ایمان پختہ ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان پختہ ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا, ہمیں رسوا نہیں کرے گا, رب العالمین ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا. کیونکہ اس جب بے غیر ذی زرع وادی میں جب حاضرہ علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو جب رب العالمین نے نہیں چھوڑا اور ان کی مستقبل کو روشن کر دیا, تو ایک نہ ایک دن رب العالمین ہماری بھی مستقبل کو روشن کرے گا. کیا نہیں گمان ہے؟ بالکل گمان ہے. یقین نہیں آتا آپ کو؟ یقین نہیں آتا تو آپ سنتے جائیں. صحیح بخاری کو اس روایت کو دیکھیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں جاتے ہیں اور مشرکین آپ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اگر وہ اپنی نگاہ کو نیچے ڈالیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار کو دیکھ لیں گے. یار غار کہتے ہیں اے میرے محبوب, اگر یہ کافر اپنے نیچے نگاہ ڈالیں گے تب تو ہمیں خطرہ ہے, وہ ہمیں دیکھ لیں گے. پتہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فما ظنک یا ابا بکر اثنین اللہم ثالثہما. اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو؟ اور کریں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں. آپ نے فرمایا رب العالمین کی ذات تیسری ذات ہے, ہم دو ہیں, ہم دو کو بچانے والا وہ رب کی ذات ہے. پیارے نبی نے اللہ رب العالمین سے اچھا گمان کیا اور اچھا گمان کے سلسلے میں کیا ہوا کہ وہ مشرکین عرب, وہ کفار عرب وہاں سے لوٹ گئے اور نہیں دیکھ پائے. پتہ کیا چلا؟ مصیبت, پریشانی, دکھ اور تکلیف میں رب العالمین سے ہم حسن ظن رکھیں گے, اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے, رب العالمین ساری مصیبتیں, ساری پریشانیاں, سارے دکھ و جھمیلے ہم سے دور فرما دیں گے. فما ظنکم برب العالمین. مسلمانوں بتاؤ تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کہہ دو رب العالمین کے بارے میں ہمارا اچھا گمان ہے, اللہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. بندہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے, مانگتا ہے اور اس کو ملتا نہیں ہے اس کی محبوب چیز, مانگتا رہتا ہے, نہیں ملتا ہے اس کو, آخر اللہ سے ٹوٹتا جاتا ہے. ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ مثال یاد ہونی چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ پیارے پیغمبر رب العالمین کے پیارے پیغمبر زکریا علیہ السلام اپنے رب سے سوال کرتے ہیں, مانگتے ہیں, پورے 100 سال تک مانگتے رہے اور اس کے بعد اللہ نے اس کو سورہ مریم میں جگہ دی. ربی انی وہن العزم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب سقیا. اے میرے رب, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, اور میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا. اللہ کو یہ آواز پسند آئی, اللہ نے کہہ دیا جا میں تجھے دے رہا ہوں یحییٰ کی شکل میں, جو تیرا بیٹا ہوگا نبی میرا ہوگا. کتنا سال مانگا؟ اللہ کے بندو دعائیں مانگنے سے کترائے نہیں, دعائیں مانگنے سے اکتائے نہیں, دعائیں مانگنے سے بھاگے نہیں. رب سے اپنے التجائیں رکھتے چلے جائیں, رب سے مانگتے چلے جائیں. رب کبھی نہ کبھی نوازے گا, نہیں نوازے گا تو آخرت میں نوازے گا کہ نہیں نوازے گا. ہماری دعائیں کبھی بھی بیکار نہیں جائیں گی, اور یقیناً بات سنتے جائیں اور اپنی دل کی گہرائیوں میں جگہ دیتے جائیں. ایسا ویسا نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں سنتے جائیں. ہم زندگی میں زندہ رہتے ہیں, اللہ سے اچھا گمان کریں, لیکن حالت مرگ میں ہوں, ہماری آخری وقت چل رہی ہو, ہم موت کے پنجے میں ہوں, اس وقت ہماری سانسیں چل رہی ہو, اللہ رب العالمین سے بھی بدگمان نہ ہو, اللہ سے بھی ٹوٹے نہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں, اپنی موت کے, اپنی انتقال کے 3 دن پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ اپنی موت سے پہلے رب العالمین سے اچھا گمان کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں. ہم کتنا گنہگار ہیں, ہم گناہوں سے لت پت ہیں, بہت گناہیں ہم سے ہوئی ہیں. کیا ہوا بھائی؟ گناہ ہوئے, بہت گناہیں ہو گئی ہیں. اور رب العالمین تو بخشنے والا ہے نا, رحم کرنے والا ہے نا,
ہاتھ ہمارے اٹھ رہے ہیں نا، ایسا نہیں کہ ہمارے ہاتھ چل ہیں، جب اٹھ رہے ہیں تو کیوں نہ اٹھا لے رب العالمین سے، معافیا کیوں نہ مانگ لے رب العالمین سے، آخری وقت ہے رب العالمین سے کیوں نہ رولے گڑ گڑا لیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ جاتے ہیں ایک بیمار نوجوان کے پاس، وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، وہاں پہنچتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، اے نوجوان رب العالمین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ نوجوان کیا کہتا ہے پتہ ہے، میں اللہ رب العالمین سے بہتر گمان رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں پر ڈر رہا ہوں، اپنے گناہوں پر ڈر رہا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس بندے کے دل میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، ایک اللہ رب العالمین سے اچھی امید اور دوسرا اپنے گناہوں پر ڈر، تو رب العالمین اس کی امید کی چیزیں اس بندے کو دے دیتے ہیں اور جس سے ڈرتا ہے رب العالمین اسے بچا لیتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ فلاں کو نہیں بخشتا اللہ، فلاں کو نہیں بخشتا، سب کو، کوئی بھی بندہ ہے۔ مسلمانوں اتنا بڑا آفر ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اب کون سا آفر چاہیے؟ مرتے دم بھی اگر رب سے لا لگا لے، رب سے اچھی امید کر لیں، رب العالمین تب بھی نہیں چھوڑے گا آپ کو، تب بھی نہیں چھوڑے گا۔ اتنا محبوب وہ رب ہے، اتنا ہم سے پیار کرتا ہے اور رب العالمین ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، تو اپنے رب کو ہم کیوں چھوڑیں؟ اپنے رب کو کیوں بھلائیں؟ ہم اپنے رب سے کیوں بے راہ ہوں؟ نہیں، مسلمانوں ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا، قرآن و حدیث ہمارے لیے نازل کی گئی ہے۔ ہم بتاتے چلے آپ کو، تھوڑا زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے لیکن سن لیں، واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ میں ویسے ملتی ایک نوجوان کے پاس گیا اور وہ بھی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، وہ بندہ میرے ہاتھ کو لیتا ہے اور اپنے جسم پر رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کبھی نہ کبھی یہ ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ٹچ ہوئے ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس ہاتھ کی برکت سے جو نبی محترم سے ملے ہیں رب العالمین ہمیں معاف فرما دیں۔ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نوجوان سے پوچھا رب العالمین کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان ہے۔ کہتے ہیں ابشر ابا الاسود، اے ابو الاسود تو خوش ہو جا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو رب العالمین سے اچھا گمان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی دیتا جیسے گمان کرتا ہے وہ۔ اللہ سے بدگمان کیوں ہو؟ اللہ سے بدگمان کیوں ہو؟ قیامت کے دن رب العالمین اپنے مومنین بندوں سے سب سے پہلا کیا سوال کریں گے؟ کیا تم لوگوں نے مجھ سے ملاقات کی خواہش کی؟ کیا جواب دیں گے؟ ہاں۔ اللہ پوچھیں گے کیوں؟ اس وجہ سے اللہ مجھے گمان تھا، صحیح روایت ہے، مجھے گمان تھا تو مجھے بخش دے گا۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، جب میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتے ہو تو جاؤ، میں نے تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر کے تمہیں بخش دیا۔ مسلمانوں، اللہ کے بندوں، مومنوں، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اعلان کر دو اپنے دل سے، اپنی زبان سے اعلان کر دو، میرا رب العالمین کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے، ایک نہ ایک دن رب العالمین ہمیں سرخرو کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حسن زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین یہ سرمایہ زندگی ہمیں عطا فرما دے، رب العالمین شیطان کے چال سے ہمیں بچا لے، اے رب العالمین جب تک زندہ رکھ ہمیں ایمان و اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔